اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھے جانے والی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں پر موجود تمام ہی حاضرین کو، میرے بہت ہی قابل احترام یہاں پہ مہمان جو موجود ہیں، ثنا خان جو موجود ہیں، آج کی مبارک رات میں بہت ہی خلوص، ادب، عقیدت کے ساتھ سب کو عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، آپ کا اپنا ہوسٹ ڈاکٹر امیر حمزہ 27ویں شب کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج 27ویں شب بہت مبارک شب ہے، لیلۃ القدر بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے تمہیں لیلۃ القدر دی۔ اور یہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو جو ہے شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بہت مبارک رات ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب خود اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں مغفرت دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں؟ تم کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ آج تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کہ تو نارمل سی بات ہے، جو ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، جب وہ بیٹا اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے ماں اس کو وہ چیز دے دیتی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تم آج مانگ کے تو دیکھو، مغفرت اس کی رحمت عروج پہ ہے، اس کی رحمت جوش پہ ہے۔ قسم خدا کی یہ رحمت وسیلہ ہے، یہ رحمت بخشش ہے، یہ رحمت بہانہ ہے۔ تمہیں مغفرت کو طلب کرنا ہے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑاؤ۔ آج کی رات ہے، مانا کہ ہمیں مجھے رسول خدا کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ خاک آلود ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ پتہ نہیں کتنے رمضان ایسے آئے ہم نے گزار دیے، لیکن ہم اس میں شاید اپنی مغفرت نہیں کروا پائے ہوں۔ کیا پتہ یہ میرا رمضان آخری ہو، کیا پتہ یہ رات آپ کی آخری ہو۔ یقیناً اس رات کو ایسے گزاریں کہ یہ آخری آپ کی لیلۃ القدر 27ویں شب ہو، اور یہ آپ کی ایسی یادگار گزرے۔ اور سب سے پہلے حقوق میں کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کریں، حقوق العباد میں حق تلفی نہ کریں۔ اللہ کے حقوق اللہ کے ہیں، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو غفار ہے، وہ تو مغفرت کر دے گا، بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک رب معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق تلفی، جب تم حقوق العباد میں حق تلف کرتے ہو، تم لوگوں کے حق کھا کے حج اور عمرے کرتے ہو، تم لوگوں کے حق کھا کے روزے رکھتے ہو، تم لوگوں کے حق کھا کے حضور کی ثناخوانی بیان کرتے ہو۔ میں یہاں سب کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اپنے رشتہ داروں سے صلح کرو، ان کے حقوق ادا کرو، بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، بہنوں کو حقوق ادا کرو۔ جب سارے حقوق العباد ادا ہو جائیں پھر رب کے حضور جانا، وہاں پہ مغفرت طلب کرنا، قسم خدا کی حضور کے صدقے میں بخشش تمہارا مقدر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ساتھ یہاں پہ ہم اپنی جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہے وہ میں حضور کی ثناخوانی سے ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ اور میرے ساتھ یہاں پہ جو مشہور و معروف ثنا خان موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں انم فیروزی سے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکرے کھاتا کہاں کہاں، کیا کہنے، جیتی رہیں، سلامت رہیں۔
सलामत रहें, आबाद रहें। तो आंसू गुनाहगार बहाता कहाँ कहाँ, तो आंसू गुनाहगार बहाता कहाँ कहाँ। और जैसे हुजूर की खिदमत में कर दिया, जैसे बयां हुजूर की खिदमत में कर दिया, तो ऐसे में दिल का हाल सुनाता कहाँ कहाँ। चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ। सलामत रहें, आबाद रहें। और चौखट नबी की छोड़ के मैं जाता कहाँ। मैं तो ये कहूँगा कि हम तो बीमारे इश्क़ मुस्तफ़ा हैं, हमारी जो दवा है वो मदीना है। और यहाँ पे अब जो हमारे पास यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं वो कौन है, उनका तारुफ क्या है। कराची के अंदर जितने इदारे काम करते हैं फोर्सेस के तौर पे वो सारे हमारे सरों के ताज हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे अपनी तमाम फोर्सेस को क्रेडिट पेश करता हूँ। ये हैं तो हम हैं, ये बात वन ऑफ द थिंग कि ये सारे सुन लें, क्लियर कर लें, जितने भी मुखालिफ हैं वो भी सुन लें कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकते। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो आज मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ सेवियर ऑफ पाकिस्तान से है, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर भी हैं, रेहानुद्दीन साहब। सर आपको ट्रांसमिशन में सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। आप सेवियर ऑफ पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है, मैंने जहाँ तक आपको पढ़ा, मैंने जहाँ तक आपकी एक्टिविटीज़ को देखी, आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। सबसे पहली बात मैं आपको इस बात पे क्रेडिट भी पेश करूँगा। सेवियर ऑफ पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? मुहाफिज़ पाकिस्तान और मुहाफिज़ पाकिस्तान बनाने का मकसद ही यही है कि आवाम के दिल में फ़ौज की मोहब्बत को बेदार करना और उनके जज्बे को उजागर करना। और अल्लाह ही अकबर हमारा पहला हदफ है, और दूसरा हदफ सरकार दो आलम के ख़त्म नबूवत पर जी कायम रहना, और तीसरा जो हदफ है वो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। सही है। यही हमारा मकसद है। आपके अपने इलाके की क्या मसले मसाइल हैं आपने जो ये बनाई है, क्या इशूज़ आपके इलाके के अपने हैं? असल में इलाके के इशूज़ जो है वो NA 238 में वहाँ आज़ाद उम्मीदवार NA 238 से खड़ा भी हुआ था पिछले इलेक्शन में, तो वहाँ पे गैस के बहुत से मसाइल हैं और बिजली के सीवरेज के मसाइल हैं। तो मैं इंतज़ामिया से यही कहूँगा उस इलाके में कि जल्द से जल्द उस मसाइल को हल करे तो लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो लोगों ने आपने बात की है अपने नुमाइंदे वहाँ के? हाँ जो जी, मैंने बात की है उनसे, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो आपकी अभी हमारे नशियात से भी सुन रहे होंगे तो इस मसाइल को सुनेंगे और हल करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो जब भी आप आए मुलाकात हो तो मसले मसाइल हल हों। अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे नौजवानों के लिए या पाकिस्तानी लोगों के लिए? आपका क्या कोई है मैसेज आप देना चाहें? पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है, पाकिस्तान के लोगों के लिए यही मैसेज है कि पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करें, एहतराम करें। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हर चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, जो खिलाफ है उस चीज़ को हाईलाइट ना करें, जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट करें। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, देखिए वो बॉर्डरों पे खड़ी है तो बिल्कुल हम सो रहे हैं सुकून से, अगर वो बॉर्डरों पे नहीं है तो फिर हम सुकून से सो नहीं सकते। हकीकतन तौर पे यही मेरे ख्याल से कि अगर जो है हमारी फोर्सेज हैं, अगर वो ना हो तो मेरे ख्याल से हम वो अगर सो रही होगी तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते ना। रियासत वो जाग रहे हैं तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं इस मुल्क में। और अजीम मुल्क है हमारा भाई। नहीं, फौजें इतनी ताकतवर नहीं थी, हमने हाल ही में उनके हालात देखेंगे किस तरह। किसी और मुल्क जाए तो पता चले आपके अपने मुल्क की कदर की, आपका मुल्क क्या है। सर आप बड़ी अच्छी रात में आए। 27 रमजान को हुआ क्या था पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने आपको पॉइंट दे दिया। देखा ना हम कितने अजीम दिन पे बैठे हैं। अजीम मुल्क है हमारा भाई, हमारा मुल्क है, हमें मिला ही ये है और ये इतनी बड़ी अच्छा मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल ये करूँगा रेहान भाई, ऐसी कौन सी वजूहात थी, ऐसे कौन से मकासद थे, ऐसे कौन से इश्यूज थे जिनकी बेस पे सेवियर ऑफ पाकिस्तान
کو جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم بنایا آپ نے اور پھر آپ اس کے اوپر کام کر رہے تھے، کیا ضرورت اصل پیش میں آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عوام کے مسائل بھی حل کرنے ہیں ہم نے، اور ساتھ میں آرمی کی محبت نئی آنے والی نسل کے دل میں ڈالنی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ مین ہے، پہلا والا تو سارے ہی کر رہے ہیں. کر رہے ہیں مگر عمل نہیں ہے، مطلب کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے، مین چیز ہے کہ ہر آرمی کوئی کی اپنے بات حصہ ڈالنا، ڈالے گا آرمی کی محبت ڈالنا کہ بھائی آرمی ہی سب کچھ ہے ملک کے. جی اس لیے کہ آرمی اگر ہٹ جائے گی تو ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے؟ کہیں بھی نہیں کھڑا. اور آج 27 رمضان المبارک بھی ہے. ایک سوال چھوٹا سا کہ محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکتے. بس آخری بات یہی ہے کہ ہم اس کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. اللہ پاک بے آپ شک، کو بالکل یہ بات میں لفظوں پہ استقامت عطا فرمائے. اور ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ جو بھی تشریف لے کے آئے ہیں مشہور و معروف ثنا خاں ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسے لوگ ٹرانسمیشن میں آ جائیں جو نعمت ہوں خدا کی طرف سے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ثنا خاں ہوں، حافظ ہوں یا درس نظامی کیے ہوئے عالم ہوں، جن کو رسول خدا خود فرمائے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور یہ ان کو بڑی اچھی شرف، بڑی اچھی غلامی نوکری ملی ہوئی ہے کہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. اور آپ نے ان کی آواز کو بہت سارے ٹیلی ویژنز پہ سنا بھی ہوگا. جب یہ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں تو گویا ہم ان تصوروں میں گم ہو جاتے ہیں. آپ جب ان کی آواز کو سنیں گے آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا. میں بلا تاخیر یہاں پہ ملتمس ہوں عبید اللہ قادری صاحب سے کہ آپ جو ہے عبید اللہ بھائی سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کریں کلام، آج کی نسبت بھی ہو جائے اور پھر وہ ذوق بھی آئے. نوری محفل پہ چادر سب مل کے پڑھ سکتے ہیں ہم یہ کلام. نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں کیا کہنے کیا کہنے ہوئے دو جہاں، کون و جلوہ نما آج کی رات کیا ہے. خوبصورت کلام، کیا خوبصورت کلام. فرش پر دھوم ہے، اللہ عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوبصورت. ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلواتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں. مانگ لو چشم تر مانگ لو، کیا کہنے کیا کہنے. درد دل اور حسن بہت خوبصورت عبید بھائی، بہت خوبصورت. مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ بہت خوبصورت، بہت آج خوبصورت. کی رات اور شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک رات میں بہائے جاتے ہیں. کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتا ہے. آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی کیا کہنے کیا کہنے. برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو
قدر کے گماں آج کی رات ہے. بہت خوبصورت عبید بھائی. ماشاء اللہ، قبولیت بہت کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، قبولیت کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، اپنے پیاروں کو شب قدر عطا کر دیتا ہے، اور اسی کے صدقے میں بخشش بھی. ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جانا پہچانا نام بھی ہے، اور جو کام کر رہے ہیں کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جن کے لیے آواز اٹھانا آج کے ٹائم پہ بہت بڑی ضرورت نہیں بلکہ ایک اہم فرض بھی ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری لیبر ونگ، چیئرمین سندھ اربن ڈیموکریٹک الائنس سید اخلاق ہاشمی صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے بھی ہے، پولیٹیکلی بھی ہے، ہمارے لیے آپ بہت قابل احترام بھی ہیں. آپ لیبر ونگ کے حساب سے سر کام بھی کر رہے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کی حکومت نے جتنی ان کے لیے وہ کرنا چاہیے تھا، ریسورسز بنانی چاہیے تھی، جن کی سیلریز کو انکریز کرنا چاہیے تھا، آج تک 37,000 روپے ایک مزدور کی تنخواہ ہے. لیکن ایک جو ہے مہنگائی کس عروج پہ ہے، اس کے حساب سے کیا ایک مزدور کا جو گزارا ہے وہ 37,000 میں ممکن ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی نہیں کہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مزدور کا جو 37,000 میں آج کل گزارا ہے بہت بڑا مشکل کام ہے جو نا یہ. لیکن یہ بھی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے نون لیگ کو کہ 37,000 ہم لے کر آئے جو نا. حالانکہ ہمارا ابھی بھی یہ مطالبہ بھی ہے میرا، یعنی کہ ایز اے لیبر لیڈر، کہ مزدور کی تنخواہ کم سے کم 1 تولہ کے برابر ہونی چاہیے جو نا یہ. جو انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے. لیبر پالیسی بھی ہم جلد لے کے آ رہے ہیں، اور ایک اسکیم ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ مزدوروں کو بھی جس طرح دوسرے اداروں کے لوگوں کو مکانات دیے جاتے ہیں بنا کے آسان قسطوں میں، پنجاب میں تو شروع کر دی گئی ہے. بنی نواز صاحبہ نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے تو اس پہ کام کافی شروع کر دیا گیا، اور انشاءاللہ شروع بھی ہو چکا ہے. اور ہم گورنمنٹ آف سندھ سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی پنجاب طرز پہ جو لیبر ونگ کے لیبر کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ شروع کیے جائیں. اور ہمارا یہ پہلے سے مطالبہ ہے کہ کم سے کم مزدور کی تنخواہ جو ہے نا وہ 1 تولے کے برابر ہونی چاہیے. 1 تولہ سر کتنا؟ جتنا بھی ہو، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، 4 لاکھ ہو، بالکل ہے. نہیں ہونا چاہیے نا یہ کہ حق بنتا ہے. اچھا، ابھی تک کیا آپ نے اس کے مزدوروں کے بارے میں ابھی تک کوئی، جیسے آپ بات کریں گے پالیسی لانے میں کتنا کام ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کیا بیسیکلی فزیکل کیا تھاٹس ہیں؟ مطلب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو 18ویں ترمیم کے بعد نا گورنمنٹ آف سندھ کی جو تمام ترین کے جو 18ویں ترمیم کے بعد تمام جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے گورنمنٹ آف سندھ کو، تو گورنمنٹ آف سندھ میں جو ہے نا ابھی تک ہمیں مایوسی ہے کہ یہاں پر جو مکانات بنے ہوئے ہیں، جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے خالی پڑے ہیں، ان کے لوگ کھڑکیاں چوری کر کے لے گئے، لیکن ابھی تک وہ بھی تقسیم نہیں کر سکیں. دوسرا یہ کہ تنخواہ ابھی ہمیں جو معلومات ہوئی ہے کہ فیکٹریوں کے اندر خاص طور پہ ابھی بھی 25,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے. لیکن اس کے لیے لیبر انسپیکٹرز ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں، ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں یہ لیبرز کے وہ پیسہ کھا جاتے ہیں. تو یہاں تو ابھی تک وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن پنجاب کے اندر 37,000 تنخواہ دی جا رہی ہے. اچھا اخلاق بھائی، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لیبر انسپیکٹر بھی ہیں، یہ سب چیزیں، تو ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس، جب آپ کو چیز پتہ ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو میرے خیال سے جب ایک چیز کا پتہ ہے تو سولوشن ہونا چاہیے نا، کہ ایک بندہ ہے وہ پیسے لے رہا ہے. سولوشن ہے، سب کچھ ہم بتاتے بھی ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. لیکن دیکھیں نا پورے سندھ کی حکومت کے اندر تو کسی چیز پر وہ ہے ہی نہیں. کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو حادثہ ہوا ہے میرے دفتر کے سامنے ہوا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا تھا، ایک ماں جو نا جب ٹرک کے اس کے نیچے آئی ہے، ٹینکر کے نیچے، اس کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے بچے کی. تو مسئلہ یہ کہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا ایک عذاب ہے صوبے کے اوپر، اس شہر کے اوپر، تو اس کے اوپر کچھ یہ کیا عمل ہوا ہے. اس کے بعد 2 میاں بیوی جو ہے نا وہ شہر فیصل پر مار دیا جاتا ہے ابھی جو ہوا ہے. بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے لیے دیکھیں سرکاری جو نا طور پر کوئی بھی نہ اعلان کیا گیا، نہ حکومت کے نمائندے وہاں تک گئے ہیں. اسی سے ریلیٹ کریں ریحان بھائی کو. ریحان بھائی سیویئر آف پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، یہ جو بات انہوں نے بولی میرا فرض بنتا ہے اس پہ بات کرنا. یہ 2 جو ایشوز ہوئے ابھی، ایک ملیر والا اور شاہ فیصل والا، آپ نے اس کے لیے کیا حکومت کو پیغام دیا تھا؟ حکومت کو یہی پیغام ہے کہ یہ ٹرک مافیا کو جو ہے نا لگام دینی چاہیے. مطلب یہ آئے دن ہی ہوتا ہے یہ واقعات، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشے میں دھت ہوتے ہیں اور گاڑیاں چلا دیتے ہیں. ہم بول سکتے ہیں سولوشن کیا ہونا چاہیے. ٹرک مافیا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا مافیا. یہ ٹرک نہ کہیں سے، یہ بہت بڑا مافیا ہے جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. ان کے صدر وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں انہیں بڑے عزت سے بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ پولیس ٹریفک جو ہے نا، ٹریفک پولیس کروڑوں روپے سے مہینہ وصول کرتی ہے.
اب ایک طرف پیسہ ایک طرف جو ہے نا وہ اب دونوں چیزوں آپ تو سندھ کے اندر جو ہے نا پیسے کو تو ترجیح دی جاتی ہے. اس کا حل نظر نہیں آ رہا. اس کا حل بھی نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے چیزیں شاید ڈسکشن اور طرف چلے جائے گی, لیکن آپ سے میرے کوشچن اگین وہی ہے کہ مزدور جو آپ نے کہا کہ مزدوروں کے لیے چیزیں بنائی, امپلیمنٹ پنجاب میں ہو رہی, یہاں نہیں ہو رہی, تو مزدوروں کے لیے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کے لیے جو ایسے ریسورسز بنائے جائیں کہ مزدور ہے اس کے بچے کے لیے فری ایجوکیشن ہو, یا ایسے کوئی فنڈز مقرر, خدا نہ خاصا اس پہ کوئی حادثہ آ جاتا ہے, یا ایسی کوئی چیز ہو اس کے لیے کوئی فنڈز ہوں, تو ایسا کوئی آپ نے کوئی پالیسی یا قانون بنایا ہے؟ اسی کی طرف ہماری وفاقی گورنمنٹ جا رہی ہے, لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو میڈیکل کے حوالے سے کوئی ابھی تک ہوئی وہ نہیں, ہم کالونیز کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر 8 کروڑ مزدور ہے. یہاں پہ پاکستان کا 8 کروڑ, آپ کی پوری آبادی میں سے 8 کروڑ مزدور ہے پاکستان, اور یہاں کراچی کا جو 70% یا 60% جو جا رہا ہے پورے پاکستان کو, تو وہ مزدور ہے وہ جو کما کے دے رہا ہے یہاں سے نا. تو یہ میں پہلے کہتا ہوں کیوں نہیں ہے وجہ. اچھا آپ کو لگ رہا ہے 8 کروڑ آپ نے عوام بتائی کہ اتنی مزدوروں کی پاکستان کے اندر ہے, تو کیا ریزن کیا, کیوں ابھی تک کیوں پالیسیز نہیں بنی؟ نہیں, ریزن یہ ہے کہ یہ بھی ایک مافیا ہے, یہ فیکٹری مافیا ہے. ایک بڑے بڑے گروپس ہیں, وہ 10-10 15-15 فیکٹری بنا کے اس مزدور کے کندھوں پہ بیٹھ کر بنا رہے ہیں نا. وہ اتنے بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر. ابھی سولوشن جب سیاستدانوں پہ جب سن لینا, اب سیاستدانوں پہ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ, تو وہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا وزراء ہیں وہی کام کریں گے جو یہ فیکٹری اندر کہیں گے. یہ اب اس سسٹم کو توڑنے کے لیے نا آپ کو کوئی چاہیے, ارطغرل جیسا بندہ چاہیے. ایک بات میں آپ سے سوال کر لوں نا, آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ذکر کیا, سید مراد علی شاہ صاحب کا بھی ذکر ہو جائے گا. پی ایم ایل این نے لیبرز کے لیے کام کیا, ہم مان رہے ہیں, آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے کام کیا نہیں کیا نا, تو ہم تو شور مچا رہے ہیں یہاں پہ. اچھا, انہوں نے لیبر کے لیے کام نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں 25,000 کہیں بھی آپ چلے جائیں, 25,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں دی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں سب جگہ مل رہی ہے پوری؟ نہیں دیکھیں, پنجاب کا میں نے نہیں کہا, لیکن پنجاب میں کہہ رہا ہوں ہو رہا ہے کام. ابھی جو لیبر پالیسی کا جو اعلان کیا ہے مریم نواز نے, کیونکہ ہر وہ آرڈرز پہ عمل درآمد خود کراتی ہیں وہ, اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر لیبرز کے لیے بہترین قسم کی کالونی بھی بنے گی, انہیں ٹرانسپورٹ بھی دی جائے گی, اور ان کے ساتھ لیبر پالیسی بھی بنائیں گے ہم. اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے, جس طرح کی چیزیں کریں انشاءاللہ ہوپس ہو کہ اگر یہ چیزیں نہیں نظر آ رہا ہے نا, آپ دیکھیں پنجاب میں اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہاں بھی آپ کے دفتر سے باہر سے ہم لکھ لیں گے تو روڈ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مزدوروں کا حال پورے پاکستان میں ایک ہی, اگر پنجاب کہیں بھی نہیں ایسا نہیں. آپ پنجاب جائیں, وہاں فیکٹریوں میں جائیں, وہاں لوگوں سے ملیں جا کے, آپ کو مزدور میں فرق نظر آئے گا. یہاں پہ یہاں تو مزدور بیچارہ 50 گز کے گھر میں رہ رہا ہے, جس کے 6 بچے ہیں, اور اس کا جو حال ہے. آپ کا اپنا ہے نا پنجاب ہمارا نہیں, میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا پنجاب سے ہے, تو میں بھی تھوڑا سا اس چیز کو آپ نے انڈائریکٹلی بولا پنجاب, تو وہ نہیں پنجاب کام کر رہا ہے نا, پنجاب کام کر رہا ہے, سندھ کام نہیں کر رہا. نہیں سندھ کیا کام کر رہا ہے, مجھے بتائیں روڈ بنوا دیں کوئی ہمیں, اب اپنے دفتر کے سامنے کا روڈ بنوا دیں, چلو کل کہیں اسے بنائیں. یہ سامنے چلے جائیں, پٹھانوں کے ہوٹل ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو نسل تباہ کر رہے ہیں. چھوٹی سی دکان لیتے ہیں, اس کے بعد پورا گندا آپ کو گھی اچھا آپ ابھی جو کرنٹلی حکومت ہے ہماری پیپلز پارٹی کی, سندھ حکومت, آپ کو پتہ ہے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں لیبر کے؟ میسج انہیں میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں, مزدوروں کے لیے بھی کام کریں اور عوام کے لیے بھی کام کریں, اور عوام کا جو فنڈ ہے وہ عوام پر لگائیں, سڑکوں پر لگائیں. صحیح ہے, تو آگے جا کے ورنہ حساب دینا پڑے گا. نہیں صحیح ہے, حساب تو ہم سب کو دینا ہے. میں آج 27 میں رات ہے نا, آج 27 میں رات ہے, تو جو نہیں کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غرق کرے گا. ریحان بھائی میسج لیبر کے اوپر ابھی چاہیے تمام پوری حکومت کو, یہ نہیں کہ یہ سندھ حکومت کا ہے, یہ پوری حکومت کا کام یہ ہے کہ تمام مزدوروں کے لیے جو ہے نا ایک رائے عمل بنایا جائے, بالکل رائے عمل بنائی جائے, اور ان کو ہر چیز پرووائڈ کی جائے, چاہے وہ میڈیکل ہو یا رہائش ہو, وہ انہیں پرووائڈ کی جائے. کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو آئی تھنک سو میرے خیال سے یہاں مزدوروں کا طبقہ بہت زیادہ ہے, تو یہاں تو واقعی قانون ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت ہے. ضرورت زیادہ کراچی میں اس لیے کہ لیبر یہاں زیادہ ہے. سر میں اس کو کنکلیوڈ کر دوں کہ دیکھیں آپ کو حکومت چلانی ہے نا, اور خاص طور پہ مزدوروں کے ساتھ آپ حضرت عمر کا لا اٹھا کے دیکھیں, آپ حضرت عمر کا قانون اٹھا کے دیکھیں کہ عمر فاروق کی جب دور حکومت تھی تو اس ٹائم پہ قانون کیا تھا, اس ٹائم پہ انصاف کیا تھا, آپ کو وہاں سے کلو مل جائے گا. ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن پھر بھی ہم میرے خیال سے جیسی قوم میں ویسے ہی حکومت آپ پہ نازل کیے جائیں گے, حضرت عمر کو نہ لائیں. اس لیے وجہ کیا پتہ ہے, جیسے عوام ہوگی نا ان کو ویسے ہی سر پہ ان کے مسلط کیا جائے. سر میں صرف قانون کی بات کر رہا ہوں, ہم بھی سیرت پڑھ سکتے ہیں نا, دیکھیں ہمارے لیے محسن انسانیت ہمارے نبی کی ذات. بے شک
ہم جب بھی ہمارے رول ماڈل ہمارے نبی ہیں, ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم واقعات پڑھتے ہیں, انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں, ولیوں کی سیرتیں پڑھتے ہیں, تو ہمیں ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے. حضرت عمر فاروق عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں. سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہی تو غلط ہے. there is no implementation, there is no execution. میں ایک سوال کروں گا نا, پوچھیں سر, پوچھیں. نہیں, رسول پاک کی سنت یہ ہے, رسول پاک کیا کہتے تھے, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے بتائیں. کہ عورت کی آواز جو ہے نا باہر جانی چاہیے. آپ چینل کے اوپر بٹھائے گئے. جی تو سر یہاں ہم کہاں سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. اس لیے تو میں نے ان سے بتایا اسی کہ وجہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہم پر حکمراں ہوں گے. آج سے پھر ہم لیڈیز نہیں, میں بتا رہا ہوں, آپ پڑھیں نا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سنت کو پڑھی پڑھیں. ہے, لیکن سر دیر از ہماری تو نہیں چلتی. آئی ایم جسٹ اے ہوسٹ. یہاں پہ اور پالیسیز کے بھی ہیں, اس کے علاوہ لوگ خود بھی آتے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نعت خود بھی آتے ہیں. سنت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں نا, ہم عمل ہی نہیں کر رہے رسول پاک کی سنت یہ پہ. شرعی حجت ہے. ہر بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ عورتوں کو باہر بازاروں میں نہیں جانا چاہیے. کیا ہے ہمارے بازاروں میں آج سے شاپنگ اسٹارٹ ہے. ابھی چلیے برابر میں چلے جائیں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم کرم کرے. آمین آمین. اخلاق بھائی, میں ایک بات جانتا ہوں, نہیں میں ایک بات جانتا ہوں, ہر بندہ اپنے حصے کا دیا جلائے, اس نے جو دین سیکھا اس پہ عمل کرے. That's it. بیوٹی پارلر آپ تیل اتنا مہنگا دیا جلائے گا کون؟ بیوٹی پارلر آپ بڑے پڑے ہیں. آج اخلاق بھائی یہاں سے ہمارے بیوٹی پارلر بھی بند کر کے اٹھیں گے. ہر بندہ ملک کو تو غلط کہہ رہا ہے, لیکن اپنے محلے میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے آج بیوٹی پارلر بھی اخلاق بھائی بند کر کے اٹھیں گے. ہم نے بولنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم بولنا شروع کر دیں نا تو ہمارے معاملہ صحیح ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑو, چھوڑو. ہمارے نعت خواہ انتظار کر رہے ہیں. میں بلا دیری اپنے نعت خواہ کی جانب جو ہے بڑے ادب کے ساتھ جو ہے گزارش کرتا ہوں, ملتمس ہوں میں محمد طارق قادری صاحب سے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں, جی میر بخار سے آئے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت ہم شکر گزار ہیں, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. طارق بھائی ہدیہ نعت پیش کریں. مجھے خطا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے, یاد آتی ہے, یاد یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے مصطفیٰ پہ حاضر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہ ہو. انسان مدینے میں رہے. ان کی الفاظ غم کونین بھلا دیتی ہے. ان کی الفاظ غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے
یاد آ گیا کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند شور آیا دل و جان یہ کہہ کر سلامت رہو. چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آزاں کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور وہ ایک شعر مجھے حمزہ یاد آ گیا کہ جنت نہ مانگ مانگ زیارت حضور کی، خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ. کیا بات ہے. یہاں ناظرین بریک ہوا ایک وقت کا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تھا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شگے بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غریب یعنی محبوب ہو محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز. ہمارے ساتھ ابھی ثنا خان مصطفیٰ موجود تھے، شاہ زیب قادری جی. جی حمدہ، آج اب جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اور پہلے ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. دوران وقفہ جو ہے انہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو جوائن کیا، وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. 2017 سے وہ ذاکری کر رہی ہیں، مجالی سے پڑھ رہی ہیں، اور حیات طیبہ مدرسہ ہے ام المدارس ہے، اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. وہاں پہ جو ایک مین ٹاپک ہے وہ نہج البلاغہ ہے.
اچھا اس کے اوپر نا بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں جو اب وقت چل رہا ہے نا اس میں اہل بیت کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ, آپ نے بھی دیکھا جتنی ٹرانسمیشن میں نے کی ہیں, تو ہمارا ایک مقصد جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. دوسری بات, حیات طیبہ میں کتب دینی سے شوق پیدا کرنے کے لیے کتاب پڑھوانے کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے. یہاں پہ آج کل جو بچے دور ہیں نا وہ پتہ ہے کس وجہ سے دور ہیں, ان کو موبائل مل گئے, ٹیبلٹ مل گئے, انہوں نے کتابوں کو چھوڑ دیا. علم جو ہے وہ صرف اور صرف, معذرت کے ساتھ اگر میں آج ایک بات کہہ دوں آپ کو شاید بری لگ جائے, کہ ہمارے یہاں قرآن کا غلاف بھی تب کھلتا ہے جب چاند نظر آتا ہے رمضان کا, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ نہیں کھلتا. تو پورا سال آپ نے کیا کھولا, اور پھر آپ نے جو قرآن رمضان میں تراویح کے اندر جس اسپیڈ سے پڑھا, اس کی ترجمے آپ نے پڑھے, اس کی تفسیر آپ نے پڑھی, پھر اس کو آپ نے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کیا, تو دیر از اے بگیسٹ لاس ان اور جنریشن کہ یہ پڑھائی سے کتابوں سے بڑی دور ہوگا. تو یہ ان کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے اس میں. جبکہ مطالعاتی تحریک برائے نہج البلاغہ یہ بھی ایک دوسرا اہم شعبہ ہے, اور اس کے علاوہ ان کے مختلف کورسز بھی ہیں جو یہ کرواتے ہیں. وہ ہم ان سے خود پوچھیں گے کہ یہ کیا کرواتے ہیں. یہ ان کی دینی طرف سے انٹروڈکشن ہے. دنیاوی طرف سے دیکھا جائے تو انہوں نے مائکرو بایولوجی پڑھی ہوئی ہے. میرے کو وہ بچے اور وہ جنریشن بڑی اچھی لگتی ہے جو دین اور دنیا کو بیلنس لے کے چلتے ہیں, تاکہ انگلی نہ اٹھے. کوئی عالم بنے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, کوئی حافظ بنے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, کوئی نعت خواں بنے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, کوئی نوحہ پڑھے تم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو. بھائی جان کوئی ایسی بات کرو جو سمجھ میں آنے والی ہو. تو پھر اب جو دور آیا, اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ حافظ بھی ہوتا ہے, بالکل ایسی, کوئی انجینئر ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے. آپ دین کو پروفیشن پیسوں کے معاملے میں نہیں بناؤ. دین ہماری اصلاح کے لیے ہے, نبی کی شریعت اصلاح کے لیے ہے, اہل بیت ہمارے ہیں, ان کے اوپر بس ہمیں بات کرنی ہے. یہ ہم اہل بیت سے بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ تو. اور خود رسول خدا کا آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا, آقا نے خود وصیت کی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جس میں قرآن پاک ہے اور دوسری نبی کی اہل بیت ہیں. تو قرآن کے حوالے سے بات کریں تو آج 27 رمضان المبارک ہے. میں کیا کروں, وہ یہاں موجود ہے, خود کریں گی قرآن کی فضیلت پہ بات, اور اس کے بعد اہل بیت پہ بھی ہم بات کریں گے. میں یہاں پہ بلا تاخیر آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں بہت ہی قابل احترام جو یہاں موجود ہیں, نور زہرا سے, خطیبہ اہل بیت بھی ہیں. اور اس نام کے آگے سب ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. جب یہ غلامی ملتی ہے نا, یہ غلامی کا صحرا ہی ایسا ہے کہ جو سجا رہے تو قیامت میں شفاعت کا صحرا ان کے صدقے میں خود سجادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خطیبہ اہل بیت یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اہل بیت آیت تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی, حدیث ثقلین. یہ کون ہے؟ پنجتن کون ہے؟ رسول خدا ہیں, دختر نبی ہیں, داماد رسول ہیں, نواس رسول ہیں. جو ان سے بغض رکھے, جو سیدہ سے بغض رکھے, قسم خدا کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا, تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے. میں یہاں پہ جو ہے نور زہرا آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو کہ آپ نے جو ہے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلی چیز لیلۃ القدر کے حوالے سے, لیلۃ القدر ہے 27 رمضان مبارک, کیا ہے لیلۃ القدر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس خالق اکبر کے لیے کہ جو بہترین خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. وہ پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم پروردگار عالم کی کون کون سی نعمات کو جھٹلاؤ گے. اور بے شک ہم پروردگار عالم کی افضل ترین نعمت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں محبان اہل بیت میں سے قرار دیا ہے. تمام تر حمد و ثنا کے بعد ہمارا کل درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. دیکھیں, سب سے پہلے قرآن مجید پروردگار عالم کی وہ کتاب ہے, کتاب الہیہ ہے کہ جو ہدایت کا مرکز ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی ہے, اور قرآن مجید کی ہر جزوی سورہ ایک مکمل میسج ہے. ہر سورہ میں ایک چیپٹر ہے, اور چیپٹر میں انسان کو پروردگار عالم مخاطب ہو کر بار بار کہہ رہا ہے کہ بندہ خدا میری طرف پلٹا. انہی میں سے ایک سورہ ہے سورہ قدر, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا سمجھو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بالکل. وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ بے شک لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے. پھر خداوند عالم اسی
اسی سورہ میں بتلا رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات میں خدا اپنے ملائکہ اور روح القدس کو ان کا نزول کرتا ہے، جو اذن پروردگار عالم سے، کلام الہی سے، اذن پروردگار عالم سے لوگوں کے نصیبوں کو لکھا جاتا ہے. یہ وہ رات کہ جو ہزاروں مہینوں سے افضل ترین رات ہے. بے شک یہ رات استغفار ہے، شب استغفار ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں ایک انسان خدا سے کلام کرتا ہے، خدا سے استغفار کرتا ہے، اور محمد والے محمد کے وسیلے سے خود کے مستقبل کو سنوارتا ہے، خود کو راہ نجات کی جانب لے جاتا ہے. بے شک محمد و اہل بیت محمدی انسان کے ایک بہترین رہنما ہے، ہدایت کا ایک مرکز. اگر ہم آئیں یہ سب سے پہلے زہرا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ. دیکھیں، سب سے پہلے اگر قرآن کی فضیلت میں بات کی جائے تو پروردگار عالم خود کہتا ہے کہ قرآن کتاب الہیہ میں سے ہے. اگر فقط و فقط یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کی جانب دیکھنا ہی عبادت ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا خدا اس سے کلام کرے تو وہ قرآن پاک کو پڑھ لے، اور اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا خدا اس سے کلام کرے تو آ جائے خدا کی بارگاہ میں آ جائے اور نماز کو ادا کرے. اس سے افضل ترین کیا ہوگا؟ نور زہرا، آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت بھی کی، ترجمہ بھی بیان کیا. مولا علی نے کیا فرمایا سورۃ القدر کے بارے میں؟ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں اگر تم سورہ قدر کو اپنا ہمراہ بنا لو تو یہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین مداوا ہے. سورہ قدر کو اگر تم اپنا ہمراہ بنا لو گے اور مسلسل سورہ قدر کی تلاوت کرو گے تو تمہاری زندگی کے معاملات خود ہی حل ہوتے جائیں گے. تمہاری زندگی کی تمام مشکلات راہ نجات کی طرف چلی جائیں گی، مشکل کشائی کی جانب چلے جائیں گے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اگر تم سورہ قدر کی مسلسل تلاوت کرو اور سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے تو تم خدا کی بارگاہ میں شہداء و صدیقین میں شمار ہو. دیکھیں، قرآن پروردگار عالم قرآن بلاغت میں بہترین سورہ قدر کے بارے میں بتلا رہے ہیں. اور بے شک اہل بیت اطہار ہی خدا تک پہنچنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے. اسی طرح ہم سورہ قدر کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں تو سورہ قدر میں پروردگار نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر یعنی فاطمۃ الزہرا ہے. اللہ، اب تو سیدہ پاک کا ذکر آ گیا. سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. اگر کسی نے میری دادی فاطمۃ الزہرا کے حق کو سمجھ لیا، اس نے حقیقتاً سورہ قدر کو درک کر دیا. تو شاعر نے کیا خوب کہا، اسی سے ہی اختتام کروں گی کہ اللہ کا ایک راز اور رازوں کی جھلک بھی، حق میر میں پانی بھی، زمینیں بھی، نمک بھی، حد ہے تیری فضا کے سوالی ہے ملک بھی، اور لنگر تیرا جاتا ہے کبھی عرش تلک بھی. اور سورہ دہر تو آپ سب نے سنی ہے کہ کبھی فرشتے بی بی کے در پر فقیر بن کر آ رہے ہیں، کبھی یتیم بن کر آ رہے ہیں، کبھی مسکین بن کر آ رہے ہیں. تو لغزش کوئی سمجھے تو کیسے تیرے در کی قرآن کی قیمت ہے روٹی تیرے در. نور زہرا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے ابھی روشنی ڈالی قرآن کی فضیلت پہ. ہمارے ساتھ ایک ثنا خان مصطفیٰ ہیں محمد بکار، ان سے التماس کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. البحر على والموج طغى من بك صوت فأغش شبا من بك صوت
بس خم خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہی بات دیکھا چارے سے بہت خوبصورت کلام وقار بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اور ہم نبی نبی علی علی کریں اور نبی نبی نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم جب سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں. جب رب کا ذکر ہوتا ہے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب رسول کا ذکر ہوتا ہے رسول کی آل کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا حق ادا کر پائیں. میرے ساتھ جو یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک لفظ میں سمیٹ دوں تو وہ ثنا خاں بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، نوحہ خان بھی ہیں، منقبت بھی پڑھتی ہیں، بڑے خوبصورت انداز پہ پڑھتی ہیں. اور یہ جو نوکری ہے نا، یہ ان کی بھی ہے. ان کا ذکر کرنا کوئی عام چیز نہیں ہوتی. یہ وہاں سے اشارہ ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ اپنے زبانوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں. اور ہماری تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسی راتوں میں جو ہے وہ آ جائیں گے. تو ان ایکسپیکٹڈ معجزے ہوتے ہیں. تو میں یہاں پہ بلا تاخیر ملتبس ہوں سیرت زہرا سے کہ آج آپ جو ہمیں سنا دیں خوشی سے، چاہے وہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہو یا نبی کی شان میں ہو، ہمیں قبول ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون پوچھتا تھا، پہلے مجھے کون پوچھتا تھا، پہلے مجھے کون پوچھتا تھا. تیری ذات نے بنا دی میری زندگی، بنانا شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے. بہت خوب، سلامت رہیں، جیتی رہیں. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں. میں ان سے التماس کروں گا، محمد انس قادری موجود ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں کچھ کلام پیش کریں. میرے بیٹے پاک کا ذکر ہو رہا تھا، اسی گھرانے سے نسبت والا کلام ساتھ پڑھیں گے. فرماتے ہیں ضرور. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو سبحان اللہ. خدا سلامت رہو. رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے بہت خوبصورت. مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا،
بہت خوبصورت، سلامت رہو. اور ہوا کیسے سے وہ سجدہ، اللہ اکبر. جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا. کیا کہنے، کیا کہنے. من کنت مولا فہذا علی المولا. اللہ کہیں وہی جن کو آلے، سلامت رہو انس، سلامت رہو. وہی جن کو ذات ہے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو سلامت رہو، سلامت رہو. کا غلام ہوں، میں تو مرجتن کا غلام ہوں. بہت خوبصورت. تم نے علی کا ذکر کر دیا. میں نعت علی پڑھ کے جو ہے نا اپنی ٹرانسمیشن کو کروں گا. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا محمد رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. ناظرین، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن 27 رمضان المبارک کی بہت خوبصورت محفل سجانے کی کوشش کی. حق ادا نہیں کر سکتے، نہ پہلے کیا تھا نہ اب کر سکتے ہیں، نہ ہو سکے گا. لکھنے والے ان کی شان میں لکھ لکھ کے چلے گئے، پڑھنے والے پڑھ پڑھ کے چلے گئے. آنے والے سوچ رہے ہوں گے کیا لکھیں، لیکن ان کی شان وراء الورا، جب نبی کی شان وراء الورا، ان کے اہل بیت کی شان وراء الورا، ان کے نواسوں کی شان وراء الورا، ہم تو حق بیان کر ہی نہیں سکتے. یہ سر کٹ سکتے ہیں، ذکر اہل بیت رک نہیں سکتا. میں یہاں پہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہو گیا، بخشش ہو گئی. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم پوری رات مساجد کے اندر جاگتے ہیں ہماری بخشش ہو گئی. تم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو اور تم اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو تو تم بہت بڑی غفلت میں ہو. تم لوگوں کے حقوق کھا کے بیٹھ کے مسجد میں سجدے کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم غفلت میں ہو. تم نے اپنی بیٹی کا کہیں حق مارا ہے، تم نے اپنی بہن کا کہیں حق مارا ہے تو یہ سمجھ لو تم غفلت میں ہو. یہ رات تمہارے لیے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کریم کی ذات وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ کر دے گا معاف. لیکن اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. تم نے جو ہے وہ لوگوں کے اگر حقوق العباد میں کوئی حق تلفی کی ہے، معافی مانگو. آج کی رات ہے. جن کے گھر میں ماں باپ ہیں ان کے پیروں کو چومو. قسم خدا کی میرے والدین نہیں ہیں اور امی بھی نہیں ہیں، آج میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ماں باپ کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک میسیج دوں گا، تمہارے گھر میں ماں موجود ہے نا، تو آج اس رات کا حق پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اس کے پیروں کو ایک دفعہ چوم لینا، تاکہ اس کے پیروں میں نا اللہ نے جنت رکھی ہے، اور اس جنت کی خوشبو تم تب سونگو گے جب تم اس کے پیروں کو ہاتھ لگاؤ گے، تاکہ کل قیامت میں جب تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو تو اپنی ماں کے اس قدموں کے صدقے میں اس جنت کو حاصل کرو. پوری زندگی گزر جاتی ہے، اپنی ماں سے تم نے حق معافی تلافی نہیں کی ہوتی. جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں معاف کر دینا. اپنے باپ کا تم نافرمان ہوتے ہو اس کے بھی جنازے پہ، تو اس طریقے سے نہ کریں. حقوق العباد پورے کریں، بیٹیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق. اگر تم ایک لڑکے ہو تو بیٹے کا حق ادا کرو، بھائی کا حق ادا کرو. شوہر ہو تو شوہر کا حق ادا کرو. جب حقوق العباد کمپلیٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنا سجدہ ٹیکنا اور پھر کہنا یا اللہ مغفرت چاہیے. پھر وہ اپنے نبی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں جنت دے گا، خود نہیں دے گا. جنت کے جو سردار ہیں تم اگر ان سے بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، تم داماد رسول سے عداوت رکھتے ہو، تم ان کے ذکر سے عداوت رکھتے ہو، تم سیدہ پاک دختر رسول سے عداوت رکھتے ہو، تم نواز رسول سے عداوت رکھتے ہو، اور اس کے بعد تم خود نبی سے اگر شفاعت مانگنے جاتے ہو تو وہ کیسے دیں گے؟ اور جن کے لیے خود وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میں نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے یہ کائنات آپ کے لیے سجا دی. رب تو خود کلمہ پورا نہیں ہوا جب تک نبی کا نام نہیں آیا، اور جب تک علی کا نام نہیں آیا تو نبی نے علی کو اپنا بھائی نہیں بنایا. تو یہ پورا ایک شجرہ ہے، جب تم اس پہ پورے اتر جاؤ تو پھر جنت تمہاری ہے. ہمیں
सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ मैं एक माँ बाप की बात की तो मैं नौजवानों से यहाँ हम सुन रहे होंगे तो उनसे मुखातिब वो कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब होना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और किसी पीर मुर्शिद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ माँ बाप की खिदमत करें, उनकी खिदमत करेंगे तो यकीन करें दुनिया और आखिरत आपकी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इजाज़त दीजिए आप अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को, डॉक्टर अमीर हमजा को इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली ट्रांसमिशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।